اگر آپ رمضان میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 7 رمضان سوار کے دن 11 بار یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جو اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق، افطاری میں رونق، ساری رات رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ اور آج 7 رمضان سوار کے دن اپنی تمام بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ صبح اٹھے اور رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، شام کو پڑھے اور صبح تک آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے، تو آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آج ہر کوئی بے صبر ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو 7 رمضان سوار کے دن آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ رب کریم کا ایک نام اور انا اعطیناک کل کوثر کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ واحد نام ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ پڑھتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی برائی بیان کرتا ہے، تو رب کی ذات عرش الہی پر بیٹھے راضی ہو جاتی ہے اور فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اور آج 7 رمضان سوار کے دن بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے سبحان اللہ پڑھنے والا جنتی ہو جائے گا۔ جنت کے دروازے رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں، رمضان میں دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں اے اللہ کے حبیب، رب فرما رہے ہیں کہ بدبخت ہے وہ بندہ، بد قسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں نہ بھر لے۔ نبی کریم فرماتے ہیں آمین، جو اس بات کی دلیل ہے۔ نبی کریم کا جبریل امین کی بات پر آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ بندہ بدبخت ہے، بد قسمت ہے جو رمضان کے مہینے میں ان خاص اعمال کو نہیں پڑھتا، اپنی حاجات کو پورا نہیں کراتا، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ نہیں کرتا۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کو رب کی ذات پسند فرماتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، رب فرماتا ہے فرشتوں 70 نیکیوں سے نوازو۔ آج اس مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ مل رہا ہے۔ پھر کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج اس رمضان کے 7ویں روزے سوار کے دن کا یہ خاص عمل وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ آج رمضان کے پہلے سوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی اسی کو توفیق ہوگی جسے رب کریم دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے رب کریم رحمتوں برکتوں سے۔ اگر آپ بھی خوش قسمت بننا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 7 رمضان سوار کے دن کی قدر کیجیے گا۔ یہ سوار کا دن بار بار نہیں آئے گا، لیکن رمضان کا پہلا سوار سال میں 1 بار آتا ہے۔ اس سوار کی قدر کر لو، یہ دوستی یاری رشتہ داری سیر و تفریح ساری زندگی ہوتی رہے گی۔ لیکن آج رمضان کا پہلا سوار ہاتھ سے نکل گیا، پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ 1 بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں 1 بار سبحان اللہ پڑھنے سے 70 درخت جنت میں لگا دیے جاتے ہیں، جو روز محشر آپ پر سایہ کریں گے، جو روز محشر آپ پر رحمتوں کا سایہ کریں گے۔ اللہ والو، آج دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج بزرگوں کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو رمضان کے پہلے سوار کا خاص عمل ہے۔ یہ ایک ایسا مستند اور مجرب عمل ہے کہ اگر آپ رمضان کے پہلے سوار کے دن سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو جنت انشاءاللہ تعالی یقینی ہو جائے گی۔ یہ فیصلے رب کی طرف سے ہیں، لیکن کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگان دین بھی کوشش کیا کرتے تھے، آج میں اور آپ بھی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کے پہلے سوار اگر اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں خزانوں کا مالک بننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ اور دوسرا وظیفے کا وظیفہ ہے، اگر آپ پورے سال کے رزق و دولت چاہتے ہیں، پورے سال کی رحمتیں برکتیں چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو آج صرف 1 منٹ، آج رمضان کے پہلے سوار 1 منٹ آپ نے رب کی ذات کو دینا ہے، ذکر رب کعبہ کا کرنا ہے، یہ نام اور سورت کوثر کو پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے
मेरे बताए गए तरीके से अमल करना है। अगर 1 मिनट के इस अमल से रमज़ान के पहले शुमार ये वजीफ़ा पढ़ते, साथ ही गैबी फरिश्ते रिज़्क़ व दौलत लेकर आ जाएंगे। गैबी फरिश्ते रहमतें नेमतें बरकतें लेकर आ जाएंगे। आपके घर के हालात बदल जाएं, आपके घर के तमाम मसाइल का ख़ात्मा हो जाए और एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े। तो इससे बढ़कर आप और क्या चाहती हैं? आप रमज़ान के महीने की कदर कीजिए। इस महीने में हर घड़ी कबूलियत की है। बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो रमज़ान के पहले शुमार को लापरवाही में गुजारेगा। अल्लाह वालों, ये मौका साल में एक बार आता है। आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है। जब 7 रमज़ान की पहली शुमार का दिन आ जाए, अपने बुजुर्गान दीन भी पढ़ा करते थे। वो भी इन्हीं नाम को, इन्हीं कुरानी आयत को, उन्हीं वज़ीफ़ों को पढ़ते और रब की ज़ात उनकी हर बात को पूरा फरमाती। आज हमारी हाजात पूरी क्यों नहीं होती? हम भी तो यही आयत पढ़ते हैं, हम भी तो रब करीम के उन्हीं नामों का जिक्र करते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमें मांगना नहीं आता, हमें रब करीम को मनाना नहीं आता, हमें वज़ीफ़ की तरबियत का नहीं पता चलता। आज जिस तरह से वजीफ़ा बताऊंगा, एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप भी अल्लाह के बंदों की तरह, अगर आप भी सहाबा कराम की तरह अपनी हर हाजत को पूरा कराना चाहते हैं, तो रब करीम को राज़ी करना सीखें कि रब कैसे राज़ी होता है। हमारी ज़िंदगी का मेन मकसद रब को राज़ी करना है। जब रब राज़ी होता है, फिर ये कर्ज़ भी उतर जाते हैं, फिर रिश्ते भी हो जाते हैं, फिर कारोबारी मसाइल भी हल हो जाते हैं, दुकानों पर ग्राहकों का रश भी लग जाता है, मनपसंद नौकरी भी मिल जाती है, मनपसंद शादी भी हो जाती है, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है जब राज़ी रब हो जाता है। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है, कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। अल्लाह वालों, आज वक्त है, ये रमज़ान की घड़ियां हैं, ये महीना साल में एक बार आता है, अपने साथ रहमतें बरकतें सलामी लेकर आता है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूँगा। अब अमल क्या है? 7 रमज़ान सोमवार के दिन आप सुबह सहरी में पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, ज़ुहर के बाद पढ़ लें, इसर के बाद पढ़ लें, अफ्तारी में पढ़ लें, मगरिब के बाद, इशा के बाद, रात 9, 10, 11 बज जाएँ, वजीफ़ा पढ़ने की इजाज़त है। इससे पहले आज 7 रमज़ान सोमवार के दिन की मैं खसूसी दुआ करता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। आए मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता। आज जो कोई नेक जिस हाजत को लेकर बैठा है, बेरोज़गार है, रोज़गार अता फरमा, बे औलाद है, नरीना औलाद से माला माल फरमा, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा फरमा, कारोबारी मसाइल का हाल फरमा। मौला, तू दिलों के राज बेहतर जाने वाली ज़ात है, जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मुझ समेत आज रमज़ान की असमत का वास्ता हम सब की नेक जायज़ हाजात को गैब से पूरा फरमा। आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन के साथ अपना पूरा नाम लिखिएगा, दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। अब चलते हैं वजीफ़े की तरफ। 7 रमज़ान का पहला सोमवार है। बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा 11 बार पढ़ कर रब करीम के हर मकसद को पूरा कराना चाहता है तो आज ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। बावज़ू मुसल्ले पर बैठ कर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको असाब भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहीम पढ़ लें। सिर्फ़ एक बार पढ़ना है। आपके वीडियोस काट कर देखने से अगर कोई ख़ास बात या वजीफ़े का हिस्सा कोई छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर यह है कि आप रमज़ान के पहले सोमवार के दिन तवज्जो, ध्यान और खलूस नियत के साथ इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ लें। रब करीम ने चाहा तो दोबारा पूरा साल कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
یہ موقع ایک بار ملتا ہے۔ رمضان کی پہلی سوار کا یہ خاص وظیفہ ویڈیو سکپ کر کے لاپرواہی سے ضائع نہ ہو جائے۔ اس کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آپ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ دولت شہرت چاہتے ہیں، آپ امن پسند، نوکری شادی، جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آج رمضان کے پہلے سوموار کے دن آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اللہ والو عاجز کر کے مانگیے گا، لاڈ کر کے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کے منہ سے ہر نکلی بات پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، آنکھیں نم ہیں۔ آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگ رہے ہیں اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے گا، آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور جب رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ کو ایک بار پڑھا جاتا ہے تو جنت میں 70 درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ اللہ والو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بندہ کوئی نعمت دیکھتا ہے، رب کی برائی بیان کرتا ہے تو سبحان اللہ بولتا ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ بولتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، رب کی رضا آ جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹا لی جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے سوموار کے دن صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کو راضی کر کے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے سبحان اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رمضان کے 7ویں روزے کا وظیفہ ہے، رمضان کا پہلا سوموار ہے، خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور بزرگوں کا بتایا ہوا عمل بتائے گئے طریقے سے بتا رہا ہوں، کوئی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ آپ نے صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اب رب راضی ہے 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو بھی لے کر بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی، 11 کے 11 خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ 11 بار سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ توجہ سے پڑھیے گا، انشاءاللہ 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، جسم لرز جائے اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کچھ گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو گئی، تو سمجھ لیجئے کہ غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں لے کر آ گئے ہیں، آپ کے ہر مقصد میں قبولیت ہو گئی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ توجہ سے پڑھنا ہے، یہ رمضان کے پہلے سوموار کا بڑا شرطی اور خاص عمل ہے۔ اس سوموار کو بڑی تنگ دستیاں رشتہ داریاں چھوڑ کر 1 منٹ رب کریم کو دے دیں، اس کے بعد جس کا جو دل کرتا ہے کرے۔ آپ 11 بار سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، ایک تنگ دست ہے،
فقیر ہے تو سورۃ کوثر رمضان کے پہلے سوار پڑھنے والا غنی ہو جائے گا۔ پہلے سوار کے دن پڑھنے والا فقیر سے بادشاہی پا لے گا۔ یہ رمضان کے پہلے سوار کا ایک ایسا خاص عمل ہے جو بزرگوں نے پڑھا، اور یہ بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے ان کی اعمال میں سے ایک عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کی عصمت کو، رب کی بھلائی کو، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے۔ یہ رمضان کی پہلی سوار کے دن چھوٹے چھوٹے 2 اعمال کرتے ساتھ ہی اگر پورے سال کا رزق مل جائے، پورے سال کی تقدیر پھر جائے، پورے سال کی ہر مشکل پریشانی سے نجات ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر ایک انسان اور کیا چاہتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ کی اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہے، اور الحمدللہ سورۃ کوثر ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھیں گے یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ والو، یہ رمضان کی نسبت ہے، یہ رمضان کی برکتیں ہیں، یہ رمضان کی رحمت والا عشرہ ہے۔ رمضان کے پہلے سوار کے دن جب کوئی بندہ نیت خالص کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتا ہے، اس کے بعد سورۃ کوثر پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مانگ، تجھے کیا چاہیے۔ سورۃ کوثر 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ سینکڑوں حاجات بھی دل میں مانگ سکتے ہو تو مانگتے چلے جاؤ، لیکن 3 بار سورۃ کوثر کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً اسے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ 3 بار پڑھنا ہے، ستھرا پڑھنا ہے، ایسا پڑھنا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ آج ہمیں کسی انٹرویو کی کال آ جائے تو ہمارے لب لہجہ بدل جاتا ہے، ہم اچھا سے اچھا بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والے کو ہم پسند آ جائیں، سامنے والا ہم سے امپریشن ہو جائے۔ ظاہری بات ہے کہ جب وہ بندہ امپریشن ہوتا ہے، آپ کو کوئی خوبی دیکھتا ہے تو آپ کو نوکری میں بھی رکھتا ہے۔ آج اس رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، بزرگوں کا آزمودہ ہوا عمل بتا رہا ہوں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو اتنی محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا۔ وہ مستند اعمال آپ تک لے کر آنے ہیں جن کا وجود ہے، جو بے حد آزمودہ اعمال ہیں۔ 3 بار پڑھو، ایسا پڑھو کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں کو حکم دینے پر مجبور ہو جائے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اور جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندگی میں کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ نے 3 بار سورۃ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی صرف 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو مانگیں گے وہ مل کر رہے گا۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ آج 7 رمضان سوار کے دن ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، غیبی فرشتوں کی مدد کیا ہے، ہر کوئی سنتا ہے کہ رب جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی چھپڑ پھاڑ کر لینا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے خزانوں کا جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو آج رمضان کے پہلے سوار کے دن بزرگوں کے بتائے ہوئے یہ اعمال جو سوار کے دن کے خاص اور شرطی عمل ہیں، یہ رمضان کے پہلے سوار کا وظیفہ ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ اگر آج یہ وظیفہ، آج یہ دن لاپرواہی کوتاہی میں چھوڑ دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، اور پچھتاوے سے بہتر ہے کہ رمضان کے پہلے سوار کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ سبحان اللہ اور انا اعطیناک کل کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہوتا ہی نہیں۔ آپ نے آخر میں کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، غور اور توجہ سے سن لیجئے۔ اب سورۃ کوثر سے قبولیت کے بعد، سورۃ کوثر سے رب کو منانے کے بعد، خزانے لوٹنے کے بعد، اب جو کوئی رزق و دولت میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی عروج میں کامیابی چاہتا ہے، بند کاروبار میں کامیابیاں چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو آخر میں یا فتح کو پڑھ لے، یا اسحاق یا فتح ہو کر ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاق کو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں پڑھنے والا 1 بار، یا اسحاق کو بولے تو رب کی ذات
300 کے دروازے کھول دیتی ہے۔ رب کریم کا وہ نام جس کی قسم خود رب نے کھائی کہ جو بندہ یا فتح ہو اسے پکارے گا، میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آپ نے یا رزاقو کو یا فتحو کو آخر میں صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یا اسحاقو کو یا فتحو 1 بار ہو گیا، یا اسحاقو یا فتحو 2 بار ہو گیا، یا اسحاقو یا فتحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 مرتبہ رمضان کے پہلے سوموار کے دن بزرگوں کے بتائے گئے 3 اعمال آپ کے حوالے کر دیے ہیں۔ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ تک سینے کا وہ راز لے کر آیا ہوں جو تقدیر کو ایک دن میں بدل کر رکھ دے گا۔ اب آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ رب کی ذات جب دیتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ 7 بار یا رزاقو یا فتحو پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا کی کامیابی کو دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ یا اسحاقو کو یا فتحو کو بتائے گئے طریقے سے 7 بار پڑھتے ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، فرشتے رب کے حکم سے لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ اب آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، اپنی عقل نہیں رب کی شان و عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ میرا رب جب ایک بار کن فرماتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ 3 اعمال رمضان کے پہلے سوموار کے خاص اعمال ہیں، انہیں ضائع مت کیجیے گا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اللہ والو، سچی توبہ کے بعد رب کریم سے لاڈ کر کے ضد کر کے مانگتے چلے جانا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیوں کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ شکریہ۔